جتنے بھی گستاخ رسول ہیں ان تک یہ ویڈیو ہر حال میں پہنچنا چاہیے. اتنا شیئر کرو, اتنا شیئر کرو. یہ واقعہ پیش آیا ہے, کتے نے سینے پہ چڑھ کر 2 ٹکڑے کر دیا گستاخ رسول کا. یعنی جس نے گستاخی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 2 ٹکڑے کر دیا. یہ واقعہ ابھی آپ سنیں گے, اور یہ واقعہ ان گستاخ رسول تک پہنچنا چاہیے جو گستاخ رسول بن کر اور کوئی ان کو تکلیف بھی نہیں پہنچ رہی ہے اور نہ ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے. ضرور اس ویڈیو کو شیئر کرو, پوری واچ کرو تاکہ ان تک یہ واقعہ پہنچے اور ایک عبرتناک انجام کا ان کو احساس ہو. میرے دوستو, آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے, اس کے بعد چھوٹا سا ایک کلپ اور ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ جے سری رام نہ بولنے پر ایک مسلمان بھائی کو ڈنڈے سے مارتا ہوا ایک شخص دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو, اور اس پر بھی میں کچھ ری ایکشن دینے کی کوشش کروں گا. آج کی ویڈیو بہت بڑی ہو سکتی ہے اور میں بس ایسے ہی جو ہے کوئی وجہ ایسی پیش آئی تو میں اپنے خلیان کی طرف چلا آیا, جو ہماری خاندان کا ایک خلیان ہے. میرے دوستو, آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے. نبی کی شان میں گالیاں دیتے رہو, تم پر پیسے لٹائے جائیں گے. اور وہ گالیاں دینے لگا. کون ہے وہاں پر جو حفاظت کرے میرے نبی کے نام کی عزت؟ کون ہے, کون حفاظت کرے گا؟ جو علماء تھے وہ تو زنجیروں پہ قید ہیں. کون ہے؟ اللہ کریم جب چاہے جیسے چاہے حفاظت کرتا ہے. دربار میں بادشاہ کا ایک کتا تھا جو سونے کی زنجیر سے کوٹے پر بندھا رہتا تھا, ایک کھوٹے پر بندھا رہتا تھا. جیسے ہی وہ پادری گالیاں دینے لگا وہیں سے کتا بھونکنے لگا, زور زور سے بھونکنے لگا. درباریوں نے کہا کہ تیرا بیان شاید کتے کو اچھا نہیں لگ رہا اس لیے کتا بھونک رہا ہے. عیسائی پادری نے کہا وہ تو جانور ہے, میرا بیان کیا سمجھے گا. دوسری بار گالیاں دینے لگا, کتا پھر بھونکنے لگا. پھر لوگوں نے کہا تیرے بیان پر ہی کتا بھونک رہا ہے. اس عیسائی پادری نے کہا میرے بیان پر نہیں بھونک سکتا, اسے کیا خبر ہے. تیسری بار جب نبی پاک کی شان میں ہرزہ سرائی شروع کیا, اس کتے نے زنجیر توڑ دیا اور اچھل کر کے ایسے دربار میں آیا, اس عیسائی پادری کے سینے پر چڑھ کر اسے دم زدن میں چاک کر کے 2 ٹکڑوں میں بدل دیا. اس کتے کی ہیبت ایسی طاری تھی, پورے دربار میں سپاہی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کھڑا رہ گیا اور کتے کو دیکھنے کی بھی تاب نہیں تھی. ایسا لگتا تھا کوئی شیر ببر آیا ہوا ہے. اس کتے کی ہیبت سے لوگ ڈرے ہوئے تھے. اور تاریخ میں یہ لکھا ہے, جنہوں نے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنایا تھا, جنہوں نے بغداد کو ہمارے خون سے نہلایا تھا, اسی تتاریوں کے دربار میں 1 2 نہیں 10,000 تتاریوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. نبی کے گستاخ اگر یہ سمجھتا ہے کہ خیر ہے تو خیر نہیں ہے. ابو جہل بدر کی وادیوں میں تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا. عتبہ اور شیبہ جو گستاخیاں کرتے تھے, ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا, اے مولا تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر چھوڑ دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. اور پھر وہی عتبہ اور شیبہ جو گستاخیاں کیا کرتے تھے, ایک شیر ان کے اوپر ایسا حملہ آور ہوا کہ ٹکڑوں میں بدل دیا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا ولید بن مغیرہ, جس کو قرآن نے کہا ہے یہ ولد الزنا ہے, زنا سے پیدا ہوا. اور ایک اسود تھا جس کا نام اسود بن وائل ہے, آس بن وائل ہے, اسود بن عبد المطلب ہے. یہ وہ نام میں بتا رہا ہوں جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. میرے دوستو, یہ مذاق اڑاتے تھے میرے آقا کا, بار بار مذاق اڑاتے گستاخ تھے. رسول کو آج پتہ ایک چلے بار جبرائیل امین آئے, عرض کیا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں, یہ جتنے مذاق اڑانے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. جبرائیل امین نے ایک بار, وہ طواف کے دوران تھا, ولید بن مغیرہ اس کی طرف منہ کر کے پھونک دیا. حدیث میں موجود ہے ولید بن مغیرہ کے پیروں میں سڑن پیدا ہو گئی, ایسی سڑن کہ جگہ جگہ سے اس کے پیپ نکلتا رہا, اور اسی پیروں کی بیماری میں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. آس بن وائل یہ بھی حرم میں موجود تھا. جبرائیل امین نے اس کی طرف اشارہ کیا, اس کا پیٹ پھول گیا, لوگوں کو پکارتا تھا, بلاتا تھا, اور پکڑ کر لے جاتے لوگ تو اپنی دیوار سے سر ٹکراتا تھا, مارتا تھا. پھر جب سر ٹکرا کر کے ختم ہوا تو اس کے پیٹ میں پیلا پانی بھر چکا تھا. 1 2 نہیں, ایک لمبی فہرست ہے گستاخوں کی, جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی ہے, استہزاء کیا ہے. مولا کریم ان سب کو عبرتناک سزا عطا کی ہے, اور اب بھی ہمیں دیکھنا باقی ہے, ہمیں دیکھنا باقی ہے. اور اگر بظاہر کوئی عذاب نہیں آتا تو اللہ کریم بہت سخت عذاب ان کے لیے معین فرمایا ہے. لہٰذا اے نوجوانوں, اے میرے عزیزوں, آج تو مجھے عرض یہ کرنا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کہ کائنات میں یہ چند بھونکنے والوں کو اگر چھوڑ دیں تو میں ان لوگوں کی بھی ایک لمبی فہرست رکھتا ہوں جن کا میرے دین اسلام سے تعلق تو نہیں ہے, لیکن میرے آقا کی محبت میں سرشار ہو کر انہوں نے نغمے بھی سنا ہے. وہ ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتے. جارج برنارڈ شاہ کا نام سنا ہوگا, بہت بڑا ایک فلسفر میرے تھا. محترم عزیزو, یہی انجام سب کا ہونے والا ہے, بلکہ اس سے بھی بھینکر انجام ہونے والا ہے جس کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی. لیکن کسی کے ساتھ دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. حساب سب کا ہوگا, ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے, کوئی بچ نہیں سکتا. اس کا کیمرہ ایسا ہے کہ کبھی فیل ہوتا ہی نہیں ہے,
اور ہر کسی کو جو ہے جس نے بھی جس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کا دنڈ اس کو بھوگنا ہی بھوگنا ہے. اس پر بھی نہ جانے کتنے ہندو بھائیوں کا بھی یقین ہے کہ دنڈ بھوگنا ہے. کسی کو بھی تکلیف پہنچاؤ گے تو اس کے تکلیف کا دنڈ دوسرے کو پھر بھوگنا پڑتا ہے. اس کا یقین نہ جانے کتنے ہندو بھائیوں کو ہے. لیکن رہ گیا سوال کہ بہت سے ایسے بھی ہندو بھائی ہیں جو ناسمجھ ہیں اور ناسمجھی کا کام کرتے ہیں, کچھ بھی بول دیتے ہیں. تو اس کے لیے ایک بڑے احساس کی یہ بات تھی, لیکن اسی کے لیے احساس کی بات ہے جو احساس کرنا چاہے. جو احساس ہی نہ کرنا چاہے اس کے لیے ایسے نہ جانے کتنے واقعات سب اس کے لیے بیکار ہے. لیکن بہرحال انجام تو بھیانک ہونے والا ہے. اس کا 100% یقین کرنا چاہیے, اور یقین نہیں کر رہے ہیں تو بھی یہ ہو کر رہے گا. تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں, کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ بس ایسے ہی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تمہیں بھیجا گیا نہیں. ایک ایک چیز کا ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا. اب میں آتا ہوں اس ریئیکشن کی طرف جو جے شری رام نہ بولنے پر ڈنڈے سے آپ مارتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے, دھمکی دیتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کون سے ہندو ہیں؟ یہ وہ ہندو ہیں جو اپنے جے شری رام کو, اپنے پروج کو ہی بدنام کر رہے ہیں اپنی زبان سے, اپنے عمل سے. جبکہ جے شری رام ایسے نہیں تھے, بلکہ وہ ایک اچھے انسان تھے. دنیاوی اعتبار سے ان کا ویوہار, ان کا دستور, لوگوں سے ملنا ملانا, بیٹھنا اٹھنا, ایک دوسرے کے دکھ درد میں کھڑے ہونا, ہندو مسلمان انٹرفیئر کچھ بھی نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل ملا کے رہنا, یہ جے شری رام کا جو ہے پیشہ تھا, کام تھا. لیکن جے شری رام کے نام پر کتنی بدنامی, کتنی بے عزتی ان کی ہو رہی, کتنی انسلٹ ان کی ہو رہی ہے. لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہونے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ ہم مذہب کو سچے طور پر مان ہی نہیں رہے. اگر جے شری رام کی عزت اور ادب ہمارے دل میں ہوتا تو ان کے نام پہ آپ بلوا رہے ہو تو بے عزت کون ہو رہا ہے؟ نفرت کس کی آ رہی ہے؟ جے شری رام کی آ رہی ہے. آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز ہو رہے ہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہاں پر جے شری رام بدنام ہو رہے ہیں, ان کی بے عزتی ہو رہی ہے, ان کی انسلٹ ہو رہی ہے, وہ گر رہے ہیں لوگوں کی نگاہوں سے. اور آپ کو اچھے اعمال, اچھے اخلاق بتا کر آپ ایسے ہی جا کر کوئی اور بات کہہ دیتے تو شاید جو ہے جے شری رام جو ہے بدنام نہ ہوتے. لیکن آپ جے شری رام کا نام لے رہے ہو, بلوا رہے ہو, اس سے ان کی کتنی بڑی انسلٹ ہو رہی ہے. یہ بہت جو سمجھدار ہندو بھائی ہیں ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیکن بہت کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کچھ بھی سمجھا ڈالو ان کو سمجھ میں آنے والا, ان کے دلوں میں نفرت بیٹھی ہوئی ہے. اور نفرت کا انجام یہ ہے کہ ان کی انسلٹ ہوتی جا رہی ہے وہ نگاہوں سے. ارے بھائی, جیسے ایک سے ایک لوگ دنیا میں گزرے ہیں نا, اس طرح جے شری رام بھی ایک بڑے پروج گزرے ہیں ہندو بھائیوں کے. ان کی بہت بڑی ایک ہستی مانی گئی ہے, ایک شہرت ان کو ملی ہے دنیا کے اندر. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو گرا رہے ہیں, اپنے ہی پروج کو آپ اپنے سے گرا رہے ہیں. اس لیے کوئی زبردستی کسی کے ساتھ نہ کی جائے, اور سرکار کو اس پر ایک کڑا قدم اٹھانا چاہیے کہ کہیں بھی مسلمان بھائی کو دیکھ کر آپ ڈنڈا دکھا کر, تلوار دکھا کر, اور اسی طریقے سے اور بھی ہتھیار دکھا کر جے شری رام بلوا کر آپ کو کیا تسلی مل رہی ہے, کیا سکون مل رہا ہے؟ آپ کے مذہب کی انسلٹ ہو رہی ہے بھائی, آپ کے مذہب کی توہین ہو رہی ہے. کسی لائق مذہب نہیں ہے یہ لوگ سمجھیں گے. جس طریقے سے آپ ڈنڈا دکھا رہے ہیں, مار رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہندو مذہب بھی ایک مطلب ہندو مذہب کے اعتبار سے ایک اچھا مذہب ہے, مطلب ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ میرا مذہب جو ہے میرے لیے بہت اچھا ہے, تو آپ اپنے مذہب کی اچھائی لوگوں کے سامنے لاؤ گے نا. یہ تو آپ کے مذہب کی اچھائی نہیں ہے, یہ آپ کے مذہب میں کہیں لکھا ہی نہیں ہے. تو آپ کا مذہب بھی بدنام ہو رہا ہے, آپ ہی کا نقصان ہو رہا ہے ہر طرف سے. ہاں, مسلمان کا نقصان نہیں ہو رہا ہے. آج جس مسلمان کو بھی آپ مار رہے ہو اس کا بدلہ آپ سے لیا جائے گا. آج وہ مجبور ہے, لیکن آپ خدا کے کیمرے میں کیچ ہو رہے ہیں, اور ساری جو ہے ساری کرتوت آپ کی کیچ ہو رہی ہے. کوئی بچ نہیں سکتا, خدا کی قسم کوئی بچ نہیں سکتا. آج ہمارے دل و دماغ میں یہ ہے کہ کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا, جیسے ہم چاہیں. ہاں, خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے, خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے, اور یہ اختیار وقتی ہے. یعنی کب آپ کا فیصلہ آ جائے, موت آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, کب حکم آ جائے اس رب کا اور آپ کی سانس کھینچ لی جائے گی, آپ کی دم اکھڑ جائے گی, آپ کی روح نکل جائے گی, اور یہ جسم زمین پر گر جائے گا. پھر آپ کو 4-6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا. لے جا کے شمشان گھاٹ میں جلا دیں گے. اگر مسلمان کا انتقال ہوا لے جا کے قبر میں گاڑ دیں گے. اس لیے مسلمان اور ہندو بھائی دونوں کو اس کا لحاظ رکھنا ہے. صرف ہندو بھائی کو میں دعوت دیا ہوں اس لیے کہ میں اس ویڈیو میں ایسا دیکھا ہوں, لیکن میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمان بھائی بھی ہندو بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. اس سے مذہب کی انسلٹ ہوتی ہے, اور بہت زیادہ توہین ہوتی ہے مذہب کی. ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا اور بتلایا ہے, کہ ہمیں ظلم کرنے والوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, یا ایک پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ایک مسافر کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ایک پریشان حال کی کیسے مدد کرنا ہے. یہ ساری ٹریننگ ہمارے نبی نے ہم کو دی ہے. کسی کو تکلیف آپ نہیں پہنچا سکتے. انسان تو چھوڑو, ایک چونٹی کو بھی زبردستی آپ نہیں مار سکتے. اگر وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے تو زبردستی آپ نہیں مار سکتے. اس لیے بہت بڑی تعداد میں ویڈیو کو شیئر کرو, تاکہ گستاخی رسول کا جو لوگ گستاخی رسول ہیں ان کو اس واقعے سے عبرت حاصل ہو, اور یہ بھائی جو مسلمان کو مار رہا ہے, دھمکا رہا ہے, اس کو بھی احساس ہو کہ جے شری رام ایسا کام نہیں کرتے تھے. السلام علیکم.